الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد تلاوت قرآن کے آداب. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں، ایک آداب ظاہری اور دوسرے آداب باطنی. آداب ظاہری کی تفصیل یہ ہے: باوضو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اگر خوشبو بھی لگا لے تو بہتر ہے. تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاک ہونا چاہیے. ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں آنے جانے والوں کی تنگی ہو یا ان کی پشت ہونے کا امکان ہو. قرآن مجید کو تکیے یا رحل یا اونچی جگہ پر رکھیں. جب دوران تلاوت کوئی صورت آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. جب تلاوت شروع ہو سورہ توبہ سے تو اس وقت اعوذ باللہ ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے. لیکن جب تلاوت کے درمیان سورہ توبہ آ جائے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں آہستہ آواز میں پڑھنا ہی بہتر ہے. اگر تنہائی ہو اور کسی کو تکلیف پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو تو اونچی آواز بلند آواز سے تلاوت کی جا سکتی. قرآن مجید کو ہمیشہ تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھا جائے، صحیح مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے. یہ بہت اہم چیز ہے. ضروری حد تک جو بنیادی اور موٹے موٹے تجوید کے قاعدے ہیں وہ سب کو ضرور سیکھ لینے چاہیے. کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا، 1-2 مہینے میں مشق ہو جاتی ہے. جہاں تک ہو سکے قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا جائے. اپنے امکان بھر قرآن مجید کو اچھے ترنم سے پڑھا جائے، خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے. جب رحمت کی آیتیں آئیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رحمت کی دعا مانگی جائے، اور جب وعید کی آیتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. تلاوت کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بھی بے ادبی میں داخل ہے. تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھے اور نہ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلے. اگر صفحہ پلٹنا ہو تو انگلی پر تھوک زبان سے نہ لگائیں، یہ بھی بے ادبی ہے. تلاوت کے درمیان کسی سے بات نہ کریں. اگر ضروری ہو تو آیت مکمل کر کے قرآن مجید بند کر کے بات کریں، بلکہ اگر ممکن ہو تو رکوع پورا کرے اس کے بعد ہی بات کریں. اور جب بات چیت کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کریں تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں. آیات سجدہ پر سجدہ کریں. اگر فوراً نہیں تو بعد میں پہلی فرصت میں سجدہ کریں. یہ ان آیات کا حق ہے. جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے
تو تھوڑا ٹھہر جائیں، رک جائیں. تلاوت کے درمیان، تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح زیادہ مفید ہوتا ہے. اور تلاوت مکمل کرنے کے بعد دعا کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ تو ہوئے ظاہری آداب. اب تلاوت کے کچھ باطنی آداب. کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو دل میں رکھے کہ جس کا کلام ہے وہ کتنا عظیم ہے. دل کو وسوسوں سے پاک رکھے اور جہاں تک ممکن ہو معانی پر غور کرتا چلے اور لذت اور تاثر کے ساتھ پڑھے. جن آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے. مثلا اگر رحمت کی آیتیں ہیں تو دل پر ایک خوشی کی کیفیت ہو، امید کی کیفیت ہو. اور اگر عذاب کی آیتیں ہیں تو دل پر ایک خوف کی کیفیت ہو. اس طرح پڑھیں کہ جیسے وہ اللہ کو اپنا سبق اور اللہ کو اس کا اپنا کلام سنا رہا ہے، اللہ کو سنا رہا ہے. تلاوت قرآن سننے کے آداب. اس سلسلے میں بھی بہت کوتاہی کا رواج ہو گیا ہے. جلسوں میں، محفلوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور ادھر ادھر چلنا پھرنا، بات کرنا یہ بھی جاری رہتا ہے. یہ بڑی سخت بے ادبی ہے. اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف حکم بھی دیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو، غور سے اور سنو اور خاموش رہو، تم پر رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ اکبر. قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں. بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو لینا. قرآن تو قرآن، ہمارے علماء نے تو اس کا اہتمام کیا ہے، فرض تو نہیں قرار دیا قانونی طور پر، لیکن ادب کے طور پر زندگی بھر اس پر عمل کیا کہ کوئی بھی دینی کتاب، تفسیر کی کتاب، حدیث کی فقہ کی کتاب یا اور بھی کوئی اصلاحی کتاب جس میں قرآن کی آیتیں آئی ہوں، وہ ہمارے علماء نے تو ان کتابوں کو بھی بغیر وضو عام طور پر چھونے سے احتیاط کی ہے، پڑھنے سے احتیاط کی ہے. کسی دوسرے کو منع تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود عمل کرنا چاہیے. قرآن کی ایک بڑی بے ادبی قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا ہے. قرآن مجید کے اوپر کوئی بھی کتاب رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے. جب کتاب رکھنا بے ادبی ہے تو اپنا قلم، اپنا چشمہ، اپنی گھڑی، ایسی کوئی چیز رکھنا تو اور بڑی بے ادبی. قرآن مجید کی طرف پیر پھیلانا، قرآن نیچے ہو اور خود اونچی جگہ پر انسان بیٹھا ہو، یہ بھی بے ادبی.
بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن کا پڑھنا بلا کسی عذر کے، کسی ایسے کاروبار میں برکت کے لیے قرآن کا پڑھنا یا پڑھوانا جس میں حرام چیز شامل ہو، بہت سخت بے ادبی ہے۔ کہیں کہیں رواج ہے کہ قبر میں میت کے ساتھ قرآن مجید رکھ دیتے ہیں، یہ بھی اس قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ قرآن مجید کے ادب کے مختصر سے بیان کے بعد بیت اللہ کا ادب۔ بیت اللہ کی بے ادبی کی جو مختلف صورتیں عام طور پر پیش آتی ہیں ان کا مختصر سا بیان۔ ایک تو حدود حرم میں لڑنا اور جھگڑنا یا گالی گلوچ کرنا، حدود حرم میں بری نیت سے غیر محرم کو دیکھنا، لہسن پیاز یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر حدود حرم میں داخل ہونا، پسینے کی بدبو والے کپڑے پہن کر حرم محترم میں داخل ہونا، بیت اللہ کے اندر اگر کسی کو داخل ہونے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے چھت کی طرف دیکھنا بے ادبی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جب پیشاب کرائیں، ضرورت سے فارغ کرائیں تو اس وقت اس کا دھیان کر لیں کہ رخ قبلے کا نہ ہو۔ جب آدمی کو کسی ضرورت سے تھوکنا پڑے تو اس کا بھی دھیان کر لینا چاہیے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی غلطی نہ، بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یا لیٹنا۔ طواف کے دوران ادب یہ ہے کہ نگاہ نیچی رہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی طواف کے دوران یہ بے ادبی ہے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر دنیا کی باتیں کرنا، جب عام مسجدوں کا یہ حکم ہے تو پھر مسجد حرام کا کیا حکم ہوگا؟ اپنے والدین کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا، اے موسیٰ، جس نے والدین کی فرمانبرداری کر لی، اگرچہ اس سے میری فرمانبرداری میں کوتاہیاں ہوئیں، پھر بھی میں اسے نیک لوگوں میں لکھ دیتا ہوں، لیکن اگر کسی نے میری فرمانبرداری تو کر لی لیکن اپنے والدین کا نافرمان رہا تو میں اسے نافرمانوں ہی میں شمار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے۔
حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور یوسف علیہ السلام کو کافی سخت الفاظ میں تنبیہ کی. یہ بہت بہت ہو رہا ہے آج کل. میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا, عجیب بات ہے. اس زمانے میں تو یہ عام بات ہے کہ بیٹا والد کا اس طرح ادب نہیں کرتا. مثلا میں نے پرسوں کہا تھا اشارہ کرتے ہوئے کہ صرف ٹیک لگا کر بیٹھنا باپ کے سامنے بنا کسی مجبوری کے, یہ خود اندر سے خراب مزاج کی علامت ہے. آج کل تو یہ مسائل یا آداب بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ لوگوں کا مزاج اس قدر بگڑ گیا ہے, کہ لوگوں کی رعایت میں ہمارے بہت سے علماء نے بھی اس قسم کی چیزوں کو بتانا سمجھانا چھوڑ دیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے بزرگ کا احترام کر لیتا ہے, اپنے باپ کا نہیں کر پاتا. بات کو ذرا سمجھو عزیزو, دوسرے بزرگ کے احترام میں تو دکھاوا اور مجبوری شامل ہو سکتی کہ صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کے سامنے بھی ایسے بیٹھے رہے ٹیک لگائے, فلاں آئے اور آپ ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوئے. لیکن اپنے باپ کے استقبال میں کھڑا ہونا, ٹیک لگا کے نہ بیٹھنا, یہ تو وہ کرے گا جس کے اندر ادب اترا ہوا ہو. دکھاوے کا کیا مسئلہ ہے؟ کون گھر کے اندر دیکھنے والا ہے؟ اور عموماً باپ جو ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں وہ کہتے نہیں, کہنا مناسب نہیں سمجھتے. وہ انتظار کرتے ہیں کہ بچے کے اندر خود ہی اتنی عقل آئے, کیا اپنی زبان سے کہیں کہ تم میرا ادب کرو. انسان کو اپنے حقوق کے بارے میں دوسروں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے سیکھنے والوں کی کو بڑی کمی رہ جاتی ہے. کسی بڑے کو تو دل کے اندر یہ خواہش بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں. اس کو تو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے. لیکن ہمیں اپنے بڑوں کے استقبال کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہت اعتدال کے ساتھ رویے رکھے. آپ جب خود مجلس میں تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے, حضور کہتے تھے بیٹھے رہو, کھڑے مت. صحابہ اتنے سمجھدار تھے کہ حضور کی کون سی ہدایت شرعی حکم ہے اور کون سی ہدایت مزاجی تواضع کی وجہ سے, صحابہ فرق کرتے تھے. اسی لیے تو قرآن سے اور حدیث سے ہر ایک احکام نہیں نکال سکتا. بڑی مہارت چاہیے اس کے لیے. ایک طرف آپ لوگوں کو کھڑے ہونے سے, اپنے استقبال میں کھڑے ہونے سے منع بھی فرماتے تھے, اور ایک طرف آپ تشریف رکھتے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سعد ابن معاذ جو انصار کے سب سے بڑے قائد تھے, قبیلے کے رہنما تھے, وہ تشریف لا رہے تھے. تو حضور نے صحابہ سے کہا قوموا لسیدکم, دیکھو تمہارے بڑے آ رہے ہیں, کھڑے ہو ان کے استقبال میں. یہیں سے علماء نے اس بات کو سمجھا
کہ چھوٹوں کو تو چاہیے کہ بڑوں کے استقبال میں کھڑے ہوں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہونے کو پسند نہ کریں، اس لیے کہ ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ تو یہاں تک کتابوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ یہ اس غلطی کا نتیجہ تھا جب وہ اپنے والد ماجد حضرت یعقوب کی تشریف لانے پر ان کے استقبال میں کھڑے نہیں۔ آپ غور تو کرو کہ جن چیزوں کو ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں سمجھتے ہیں، بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی بات قانون کے دائرے میں ہے، یعنی کوئی کوڑے نہیں مارے جائیں گے، کوئی جیل میں بند نہیں کیا جائے گا، لیکن کیا اللہ کی طرف سے برکتوں کا فیصلہ ہوگا اس چھوٹی حرکت کے باوجود؟ کیا کوئی محرومی کا فیصلہ تو نہیں ہو جائے گا اس چھوٹی سی غلطی کرنے پر جو ہمارے نزدیک چھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے بارے میں ایک طویل آیت اتاری ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھے انداز سے پیش آؤ۔ ایک تو یہ طے کیا ہے کہ تم اللہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور دوسری یہ بات لازم کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی کبھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، اف بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ اکبر! شاید یہ غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے۔ ایک بڑھاپا جو عمر کی منزل ہوتی ہے اس میں برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، مزاج میں عجلت آ جاتی ہے، تنہائی کا احساس انسان کو ایک عجیب نازک مزاج بنا دیتا ہے۔ یہ چیزیں فطری ہوتی ہیں۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں یہی دور ہوتا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے، اور اولادوں پر اپنی فیملی کا، بچوں کا، کاروبار کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے۔ اب ادھر بڑھاپے کی نزاکتیں ہیں اور ادھر جوانی کی مشغولیتیں ہیں اور جوانی کا نشہ ہے۔ مشغولیتیں بھی اور نشہ بھی۔ اب بہت سمجھدار ہوگی اولاد، تربیت یافتہ، اور ان چیزوں پر بہت اس کی تربیت ہوئی ہوگی، تب وہ جا کر نباہ کر پائے۔ تب وہ اولاد کے اندر اتنا سلیقہ ہوگا کہ وہ اپنی فیملی کی ضرورتوں، اپنے کاروباری تقاضوں ان کو بھی دیکھے، اور اپنے والدین کی کو وقت بھی دے، خدمت بھی دے،
ان کی ڈانٹ کو بہت بشاشت کے ساتھ سنیں اور بالکل اف تک نہ نکلے اس کی زبان سے. یہ کوئی آسان کام نہیں. یہ آسان کام، یہ بہت مشکل کام ہے عملی طور پر. اس کو بیان کر دینا بہت آسان ہے. اپنے گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں اس کو نبھانا، اور بعض وقت 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال نہیں، 20 سال 25 سال 30 سال نبھانا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کو خوش کر دے اور وہ دنیا سے جائیں تو خوش جائیں، اس اولاد کی زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں وہ کسی اور عمل سے نہیں آ سکتی، قطعاً کسی عمل سے نہیں آ سکتی. وہ جتنا بڑا مصنف بن جائے، ہر سال عمرہ کرے، کچھ بھی کر لے، وہ ہرگز اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا. اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کرنے کی ہمت کریں. یہ رواج مٹ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. مغربی طرز زندگی اور موجودہ زمانے کی نفسی کے ماحول کی جو ہزاروں نحوستیں ہیں، ان میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ماں باپ کو بہت کم ان کی اولاد پوچھتی ہے، بہت کم. اور اکثر ایک مصیبت میں گھرتا ہے ایک لڑکا اپنی بیویوں کی طرف سے، اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے. آج کل کی اکثر بچیاں وہ کسی قیمت پر اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہر گھر میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. اور تھوڑے ہی دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگتی ہے کہ بھئی میں ساتھ میں نہیں رہوں گی، مجھ سے میں نہیں رہ سکتی، مجھے الگ رکھو، میں ان بڈھا بڈھی کی خدمت کے لیے نہیں آئی ہوں. عجیب بات ہے. اور اگر خدا نخواستہ لڑکی عالمہ ہے، خدا نخواستہ، ہوشیار رہیں وہ لوگ جن کو ابھی انتخاب کرنا ہے، کہ اگر آپ کو اپنے کو سزائے موت دلوانی ہے دن میں 2 بار، تو کسی عالمہ سے شادی کیجیے، کیونکہ عالمہ نے اور کوئی مسئلہ نہیں پڑھا. نہ عالمہ نے تہجد کی فضیلت پڑھی، نہ خدمت کی فضیلت پڑھی. اس نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، بیوی کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد ہے. اور اس میں 2 قول بھی نہیں ہیں حسب معمول. اس کو یہ مسئلہ یاد ہے اور حوالوں کے ساتھ یاد ہے. بس وہ کہتی ہے کہ کیا لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے ذمہ ان کی خدمت کرنا ہے. آپ کے ذمہ ہے آپ کرو، میرے ذمہ نہیں. زندگی کے ہر مسئلے کو قانون کی نظر سے دیکھنا یہ زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. قانون تو وہاں پر لایا جاتا ہے جہاں اخلاق اور ایثار، محبت، شرافت یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں.
وہاں قانون آتا ہے کہ بھئی اب زیادتی حد سے آگے نہ بڑھنے پائے، وہاں پر قانون آتا ہے۔ اگر شوہر یہ کہے کہ مسئلہ قانونی یہ ہے، خوش نصیبی سے اگر شوہر بھی عالم ہے یا بد نصیبی سے، ایک تلوار میں دو نیام، ایک نیام میں دو تلواریں، ایک جنگل میں دو شیر، اور ایک گھر میں دو عالم، مسٹر اینڈ مسز، اللہ ہی رحم کرے اس گھر۔ اب عالم بھی مسئلہ بتائے گا، اس کو بھی مسئلہ معلوم۔ مجھے معلوم ہے کہ 4 مہینے میں ایک بار بیوی سے تعلق قائم کرنا شرعاً ضروری ہے، لہذا السلام علیکم، 4 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں لڑکوں کو بھی تو مسئلے بتا دوں کہ اگر تم پھنسنا تو تم کو بھی سبق کچھ یاد ہونے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ یہ والے سبق تم خاص طور پر یاد رکھو۔ تم مسئلہ بتانا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کے 2 جوڑے کپڑے بنانا واجب ہے، بس سب واپس لاؤ۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، جس کتاب میں وہ مسئلہ لکھا ہے اسی میں یہ لکھا۔ 3 جوڑا مرد کے ذمے بالکل نہیں ہے، سب ننگی ہو جاؤ، خبر ہے، سب کپڑے واپس لاؤ۔ اب وہ عورت درمیان میں آئے گی، تھوڑے سمجھوتا کرے گی۔ مسئلے اور بھی ہیں، میں 2 ہی بتاؤں گا ورنہ بدہضمی ہو جائے۔ قانون کے ذریعے چلتا ہے، گھر چلتا ہے، زندگی گزرتی ہے۔ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ میں جب تم کو دیکھوں تو مسکراؤں؟ دکھاؤ مسئلہ۔ یہ تو ترغیب کی کتابوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو دیکھ کر پھک کس کے گھوروں گا تاکہ بلڈ پریشر لاؤ، دکھاؤ کون سی کتاب میں کہ میں تم کو دیکھوں تو فرحاد کی طرح اور مجنوں کی طرح دیکھوں؟ کہاں کتاب میں لکھا؟ کہاں واجب ہے، فرض ہے؟ مرد یہ تو عورت کے حقوق میں نہیں ہے۔ اور کون سا کھانا کھلانا مرد کے ذمے لازم ہے؟ نفقہ کہتی ہو واجب ہے، ٹھیک ہے، میں صحابہ والا نفقہ واجب سمجھوں گا، مجھے پتہ ہے مسئلہ۔ یہ جو تم بریانی کھاتی ہو، ختم آج سے۔ تو مسئلوں پر چلے گئی زندگی محبت سے چلتی ہے، زندگی اخلاق سے چلتی ہے، زندگی ایثار سے چلتی ہے، زندگی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے سے چلتی ہے، اس سے زندگی خوشگوار گزرتی۔ تو بیوی یہ کہنے لگے کہ میرے ذمے آپ کی خدمت ہے، ساس اور سسر کی خدمت تو میرے ذمے نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ اور ساس اگر یہ سمجھنے لگے کہ آ گئی نوکرانی، اب میں اور میری بیٹیاں آرام سے تکان اتاریں گی، اب یہ بہو آئی ہے یہ سارا کام کرے گی، یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، یہ بھی اتنا ہی بڑا حرام کام۔ اور ہمارے معاشرے میں پڑوس کے سماج سے جو سینکڑوں خرابیاں آئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ کہ گھر میں بہو کے آنے کے بعد اپنی ساس بھی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی، اور جو نندیں ہیں اس کی، جو بیٹیاں گھر میں ہیں، وہ بھی اپنے کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتی کہ اب ہم سے کیا مطلب، اب تو بھابھی آ گئی ہیں وہ کریں گے۔ اب یہیں سے لڑائی جھگڑا اختلاف شروع ہوتا ہے۔ اور وہی مسئلہ قانون کا، قانون کے ذریعے جو گھر چلے گا وہ جھگڑے سے شروع ہو کر جھگڑے پر ختم ہوگا۔ اخلاق اور محبت اور ایثار اور ادب کے ذریعے جو گھر چلتا ہے وہ محبت سے شروع ہو کر محبت تک جاری رہتا ہے۔
وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آتا. تو آداب اخلاق ہیں اصل میں، آداب قانون نہیں ہے. آداب اصل میں وہ شخص آداب پر عمل کر سکتا ہے جس کے مزاج پر اخلاق کا غلبہ ہو. حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں، ضعیف اور معذور ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پیخانہ بھی دھونا پڑے تب بھی اف نہ کرنا. خود ہی سوچو کہ بچپن میں وہ تمہارا پیشاب پیخانہ دھوتے ہوئے اف نہیں کرتے تھے. اور دوسری ہدایت دی ولا تنہرہما، کہ کبھی ان کو جھڑک مت دینا، ان کچھ ایک دم غصے میں آ کر ان سے کوئی بات مت کہہ دینا. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت ادب سے شرافت سے ہمیشہ بات کیا کرنا. حضرت زبیر ابن محمد نے قول کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اذا دعواک فقل لبیکما وسعدیکما. اللہ اکبر. جب تمہاری ماں تمہارے باپ تمہیں پکارے آواز دیں تو ایک دم ایسے انداز سے جواب دینا کہ جی میں حاضر ہوں، میں آیا، میں حاضر ہوں، تعمیل کے لیے موجود ہوں، لبیک. یعنی اس کا ایک ہر بات کا جو ایک لہجہ ہوتا ہے اس اندر کی کیفیت کا وہ ترجمان ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. ایک انسان کو جس کے اندر ایک محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، عظمت بھی ہے اپنے ماں باپ سے، تو وہ جب اس کی ماں پکارتی ہے جی امی، جواب میں اتنی ایسی محبت بھرے میٹھے لہجے سے جواب دیتا ہے وہ کہ اس جی امی سے ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے. جی ابی، جی ابو، جی میں آیا، اب جی، اور ایک جی، اب یہ ایک جواب یہ ہے. تو اس جواب ہی کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو، بیٹے کو آپ کے پکارنے سے الجھن ہو گئی، باپ کے پکارنے سے الجھن. افسوس یہ ہے کہ بات کرنے والے کو اپنا چہرہ خود دکھائی نہیں پڑتا. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ باپ بیٹے کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے، اور اس چہرے کی وجہ سے باپ کے دل میں غم اور غصہ ایک سالوں بنتا رہتا ہے. یہ کیا لڑکا ہے بھائی، یہ کیسے بات کرتا ہے، الجھ کے بات کرتا ہے، اس کے جواب میں ایک الجھن ہوتی ہے. اور بیٹا کہتا ہے میں نے کیا غلط کیا، میں نے کون سی غلط بات کی. پھر وہی قانون کی بات. میں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چہرہ دل کی کیفیت کا ترجمان ہے. زبان تمہاری جھوٹ بول سکتی ہے دن میں 100 بار، چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا 100 سال میں ایک بار بھی. چہرہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے اندر. یہ قولاً کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے. کہ جب پکاریں تو کیسے جواب دو. اور فرمایا آگے اسی آیت میں چوتھا ادب سکھاتے ہوئے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے سامنے تواضع، عاجزی، فروتنی اور خاکساری سے رہنا.
دیکھو، ایک طبیعت کی سعادت مندی ہوتی ہے جو آج کل بہت کم ہو گئی ہے. خال خال کسی کو فطری طور پر سعادت مندی ملتی. بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فطری طور پر سعادت مندی مل جائے. باقی سیکھنے کی کوشش تو کریں. اگر فطری طور پر نہیں ملی تو انسان اپنے بارے میں اس مشورے کو قبول کرے کہ بھائی تمہارے اندر سعادت مندی کی کمی ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ پوچھے پڑھے کہ سعادت مندی کسے کہتے ہیں، میں اپنے اندر کیسے لاؤں. آج کل تو سعادت مندی کا مطلب بھی سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنی پوری بات کو آپ سب کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. اتنا اجنبی یہ مضمون ہے کہ جارحیت، گستاخی، غصہ، بے ادبی یہ آج کل سرشت میں داخل ہے. کچھ کم بیش کا فرق ہو سکتا ہے. اور ان خراب بیماریوں کے ساتھ آپ ترقی کر ہی نہیں پاؤ گے. نہیں بن سکتے، کچھ نہیں بن سکتے. ایک ناکام زندگی. اور ہر وقت اس آگ میں جلتے رہو گے کہ ارے میرا علمی استعداد کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، میں مضمون نہیں لکھ سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا. میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کر سکتے ہو. سعادت مندی کی کمی کو دور کر لو، سب کچھ کر لو. میں نے بعض خاندانوں میں دیکھا کہ ان کی نوجوان نسل کے بچے، انہوں نے پڑھائی پہ کوئی خاص محنت نہیں کی، بلکہ تعلیمی کے زمانے میں انہوں نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ وقت ضائع کیا. یہ میں کئی ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، لیکن بہت اونچے خاندان کے لوگ تھے، شریف خاندانی لوگ. تو فطری طور پر سعادت مندی ان کے اندر بہت تھی، اگرچہ انہوں نے کوئی خاص محنت نہیں کی. سعادت مندی بہت تھی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ جب 20، 21، 22 سال کی عمر کو پہنچے تو اچانک ان کے اندر ایک ایسی صلاحیتیں ابھر کر آئیں کہ آج ان کے عربی کے مضامین پڑھ کر میرا جیسا آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کلنڈرا لڑکا، اتنا شریر، اتنا لاابالی لڑکا جس نے پڑھائی پہ کوئی خاص محنت نہیں کی، یہ کہاں سے اس کے اندر یہ قابلیت آ گئی؟ اب وہ مدرسہ بھی چلا رہا ہے، کسی مدرسے کا ناظم بنا ہوا ہے، استاد ہے، کامیاب استاد ہے، مضمون نگار ہے. یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ یہ آیات کس چیز سے؟ اس نے بے شک پڑھنے میں محنت کم کی تھی، لیکن اس کے اندر بڑوں کا ادب اور سعادت خاندانی اور نسلی طور پر تھا، فطری طور پر. چنانچہ اس کمی کو اللہ تعالیٰ باقیہ کمیوں کو دور کر دیتے ہیں اپنی رحمت و قدرت سے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور اس کی کمی سے ایسی روک لگتی ہے، انسان 10 20 سال تک یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے، مجھے کچھ کمزوری ہے، مجھ پر کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کیا معاملہ ہے جو میں یاد نہیں رکھ پاتا، یہ نہیں کر پاتا، وہ نہیں. کچھ نہیں ہے عزیزم، تمہارے اندر ادب اور سعادت مندی کی کمی ہے، اسے دور کر. پھر دیکھنا تم اس غیبی نظام کو سمجھو. جو کچھ تھوڑی بہت سعادت مندی اور ادب بچا بھی ہے وہ بھی بس ایک محدود مدرسے کے حلقے میں بچا ہے. اس میں
جتنی ترقی کر سکیں کریں، اس کی فکر کریں، مستقل طور پر اس کو اپنی اصلاح و ترقی کا ایک سبق سمجھیں۔ اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری سے جھکے رہنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ حضرت عروہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھنا۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں بار بار، نگاہ ترجمان ہے دل کی۔ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس سے معلوم ہو جاتا ہے اندر کیا سوچ رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے والی اولاد جب بھی الفت و محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھتی ہے تو ہر نظر کے بدلے اللہ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بعض حاضرین مجلس نے پوچھا کہ اگر دن میں 100 بار محبت اور الفت کی نظر سے اولاد ماں باپ کو دیکھے تو آپ نے فرمایا ہاں 100 بار دیکھے گا تو 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور تمہیں کیوں اشکال ہے؟ فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت زیادہ پاک ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ مفسر قرطبی نے اپنی ایک متصل سند کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ سے یہ روایت کیا کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت اور اس نے شکایت کی کہ میرے ابا نے میرا سب مال لے لیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ ادھر وہ والد کو بلانے گیا اور ادھر جبریل امین تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول جب اس کے والد آ جائیں تو آپ اس باپ سے پوچھیے گا کہ جو اس نے دل میں کچھ جملے کہے، کچھ شعر پڑھے، وہ کیا تھے۔ جب والد کو لے آیا بیٹا تو آپ نے پھر اس کو فرمایا کہ بھئی آپ کا بیٹا تو آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سارا مال ہڑپ کر لیں۔ آپ اس والد نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ اسی سے پوچھ لیں میں کس پر خرچ کرتا ہوں، اسی بچے کی پھوپھی یعنی اپنی بہن، اسی بچے کی خالہ اور یا اپنی ذات، کیا میں اس کے سوا کہیں اور اڑاتا ہوں؟ مقصد کیا ہے میرا؟
اس کے بعد آپ نے ایک بات پوچھی کہ جو تم نے تمہارے دل میں کچھ جملے بولے جو تم نے زبان سے ادا نہیں کیے، خود تمہارے کانوں نے نہیں سنے، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے اللہ کے رسول، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر میرا یقین، ہمارا یقین بڑھا دیتے ہیں۔ میرے کانوں نے بھی جو بات نہیں سنی اور آپ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے کچھ غم کی حالت میں کچھ شعر کہے تھے دل میں، جب بچے کا میرے ساتھ یہ سلوک ہونے لگا تو میں مغموم ہو گیا، تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے میں نے کچھ اشعار کہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اشعار ذرا ہمیں سناؤ۔ ان صحابی نے اشعار سنائے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ بچپن میں نے تجھے کھلایا پلایا، جوان ہونے کے بعد بھی میں ہی تمہارا سارا بوجھ اپنے اوپر لیے رہا، تمہاری ذمہ داری اٹھاتا رہا، تمہارا سب کچھ میری کمائی سے تھا۔ کسی دن کسی رات تمہیں کوئی بیماری بھی آ گئی تو وہ رات میری بڑی بے قراری کے عالم میں گزری، ایسی بھی بے قراری کہ جیسے بیمار میں ہوں تم نہیں ہو۔ پوری رات میری تمہاری وجہ سے روتے ہوئے گزری ہے، اور میرا دل اس بات سے لرزتا رہا کہ کہیں تم ہم کو چھوڑ کر دنیا سے چلے نہ جاؤ۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن جب تم اس عمر میں پہنچے جس عمر تک پہنچنے کی میں تمنا کرتا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تو تمہارا رویہ بدل گیا۔ تم کڑوی کڑوی بولی میں مجھ سے بولنے لگے، چہرہ تمہارا مجھے دیکھ کر بگڑنے لگا۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا ہی کر لیتے میرے ساتھ سلوک جیسا ایک شریف پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے، اتنا ہی برتاؤ کر لیتے۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم تم نے اتنا ہی کر لیتے۔ تم نے کم از کم مجھے اچھا پڑوسی ہی کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اشعار سنے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا، اور آپ نے اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور فرمایا سن انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق۔ آپ میں سے اکثر وہی خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں، اس سے پہلے کہ اس سائے سے آپ محروم ہو، اللہ کے واسطے ان کو خوش کر دیں۔ بالکل رویہ اتنا بہتر پائیں وہ آپ کا کہ وہ بہت حیرت زدہ رہ جائیں کہ یہ کیا تبدیلی آ گئی، کیا تبدیلی آ گئی۔ ایک یتیم بچہ تھا بنو اسرائیل کا، ہر کام اپنی ماں سے، بیوہ ماں سے پوچھ کے کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی۔ بنو اسرائیل کا گائے سے خاص رشتہ بھی ہے، اور آج کل بنو اسرائیل ہم پر مسلط ہے۔ اس نے گائے پالی اور ہر وقت اس گائے کی دیکھ بھال میں لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ یہ گائے میرے ہاتھ بیچ دو۔ بچے نے پوچھا کتنے پیسے دو گے، کیا قیمت دو گے؟ تو بہت کم قیمت بتائی۔
بچے نے جا کر ماں کو بتایا کہ ایک شخص گائے خریدنے آیا ہے مگر قیمت یہ بتا رہا ہے. ماں نے کہا کہ نہ. ہر بار فرشتہ قیمت بڑھاتا چلا گیا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر انکار کرتا رہا. آخر میں ایک بار بچے کو لگا کہ میری اماں گائے بیچنا ہی نہیں چاہتی. اچھا خاصا اس نے بولی بڑھا دی تب بھی نہیں بیچنے پر راضی ہے. تو اس نے صاف منع کر دیا کہ گائے کو بیچنا ہی نہیں ہے ہم کو, آپ ہمارا اپنا وقت خراب مت کریں. فرشتے نے کہا سنو, تم بہت خوش نصیب بیٹے ہو کہ تم ہر بات اپنی ماں سے پوچھ کر کہتے, ہر کوئی تمہارا اپنا فیصلہ ہی نہیں ہوتا. بار بار جاتے ہو پوچھ کے آتے ہو, بار بار جاتے ہو پوچھ کے آتے ہو. اب سنو میں تم کو بتاتا ہوں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس گائے خریدنے کے لیے. تم بہت بڑھا کر قیمت بتانا, خوب بھاری قیمت. اب ادھر ایک اور قصہ ہوا بنو اسرائیل ہی میں. ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا, متعین طور پر وہی گائے جو اس بچے کے گھر میں پلی تھی. چنانچہ لوگ جب آئے بنو اسرائیل کے لوگ گائے خریدنے, تو اس نے پھر کہا کہ دیکھو اس گائے کا تولا جائے گا اور اس کے وزن کے برابر جتنا سونا ہوگا اتنے میں بیچوں گا میں. مجبوری تھی, اسی گائے کا حکم تھا تو وزن کروایا, اتنا سونا لا کے دیا اور گائے لے کر چلے گئے. ہماری تفسیر کی کتابوں میں جو یہ واقعہ لکھا ہے سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر میں, تو اس میں سبق لکھا ہے کہ یہ دولت جو اس بچے کو ملی یہ اپنی ماں کے ادب اور اطاعت کی وجہ سے ملی. اب آپ لوگ گائے نہ پال لیجیے گا, آج کل کے گائے کا مسئلہ بن رہا ہے. آپ سوچیں اس بار کا رمضان میں آنا وصول ہو گیا اور لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا. اب گھر ایسے ہی نہیں جاؤں گا, گائے لے کر جاؤں گا. تو گائے لے کر جانے والا آج کل اس کا کیا حشر ہو رہا ہے, تو پہلے وصیت نامہ لکھ لیجیے گا پھر گائے لے کے جائیے. سبق پر دھیان رکھیں جو اس کا پیغام ہے واقعے کا. وہ واقعہ بھی بنو اسرائیل ہی کا ہے. 3 آدمی اکٹھا سفر کر رہے تھے ایک ساتھ. راستے میں آندھی طوفان آ گیا, بھاگ کر ایک پہاڑ کے تہہ خانے میں غار میں پناہ لی. اسی دوران ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب سانس لینے کی جگہ نہیں رہی, سانس لینے کی جگہ نہیں رہی, دم گھٹنے لگا. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ کے حضور میں اپنی کسی نیکی کو کے وسیلے سے اس وقت ہم لوگ دعا مانگیں, شاید ہماری جان بچ جائے. تو ایک نے جو دعا شروع کی اور اس نے کہا کہ اللہ آپ گواہ ہیں, میرے والدین بوڑھے تھے اور میں سارا دن بکریاں چراتا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پہلے پلاتا تھا, بعد میں بچوں کو پلاتا. ایک دن گھر مجھے واپسی میں دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ والدین تو سو گئے. میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا, انتظار میں رہا کہ جب آنکھ کھلے گی ان کو پلا دوں گا, اس کے بعد ہی میں لیٹوں گا, اس کے بعد ہی میں پیوں گا, اس کے بعد ہی میں بچوں کو پلاؤں گا.
میں نہ خود پیوں گا ماں باپ سے پہلے نہ بچوں کو پلاؤں. اسی حال میں رات کا اکثر حصہ گزر گیا. اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما دے. چنانچہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے منہ کا تیسرا حصہ کھل گیا. پھر دوسرے اور تیسرے نے اپنی اپنی نیکیوں کے لحاظ سے دعا مانگی ان کے واسطے سے اور اللہ نے کرم کر دی. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ پریشانیوں کے واقعات آتے ہیں جب ہم پھنس جاتے ہیں. کسی کوئی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, کسی پہ کوئی کیس چل جاتا ہے, کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے, کسی کا جاب چھن جاتا ہے, کوئی اور کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے, بیماری میں, کسی اور چیز. اب اس وقت اگر اپنے پاس کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے تو یہ اس نیکی کو ایکسچینج کرنے کا وقت ہوتا ہے. اس نیکی کو اللہ کے حضور میں پیش کر کے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے. اللہ کرے اول تو ہم کبھی کسی آزمائش میں نہ پھنسیں, لیکن زندگی تو نام ہی اس کا ہے. ایک دو مرحلے سخت آزمائش کے آتے ہی ہیں اور وہی سخت آزمائش کے مرحلے ہماری ترقی کا ایک بہت نادر اور سنہری موقع ہوتے ہیں. وہی پریشانی کے دن اگر اس وقت ہم صحیح دل کی کیفیت کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہی پریشانی ہمارے لیے فتوحات کا, کامیابیوں کا, خوشیوں کے نئے دروازے کھولتے. اور اگر وہی پریشانیوں کے دنوں کو روتے پیٹتے, شکوے شکایت کرتے, مایوسی کرتے, مایوس کا اظہار کرتے, دعا تعویذ کرتے اگر گزار دیں تو پھر وہ پریشانی زندگی بھر کے لیے مقدر ہو جاتی. اس واقعے سے ایک تو یہ بھی سبق ملا کہ والدین کی خدمت اور ان کو ہر ایک سے اونچا مقام دینا اور اپنی روایت کو ٹوٹنے نہ دینا, یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. کیا آپ نارمل دنوں میں بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں اور ذرا سی کوئی پریشانی آئی اور بیوی میں اور ماں میں کوئی اختلاف ہو گیا اور آپ اکھڑ گئے, ایک دم اکھڑ گئے اور بیوی کا ساتھ دینے لگے اور ماں کو برا بلا کہنے لگے, تو سمجھیے کہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے. مرد پر بیوی سے زیادہ ماں کا حق ہے, یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے, اچھی طرح سمجھ. اور بیوی پر اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہے. اب دیکھو کیا خوبصورت طریقہ ہے اسلام کا, کیا عجیب طریقہ ہے. گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ بیوی کا رجحان اکثر اپنے ماں باپ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور ماں باپ اگر تربیت یافتہ اور سمجھدار نہیں ہوتے تو بیوی کو مزید پش کرتے ہیں, شوہر کے خلاف ورغلاتے ہیں اور کم سمجھ بیوی غلط فیصلے کرتی چلی جاتی. تو بیوی کو تو یہ سمجھایا کہ تمہارے اوپر شوہر کا زیادہ حق ہے. اچھا, اب شوہر کے مزاج میں حکمرانی ہوتی ہے. اللہ اکبر, شوہر اپنے آپ کو مغل اعظم یا اشوکا دا گریٹ سے کم کا بادشاہ نہیں سمجھتا. شادی سے پہلے تک تو ہوتا ہے آئی لو یو, آئی مس یو, بہت نخرے, بہت تصورات,
شادی کے بعد شوہر ایک دم سے بے تاج کا بادشاہ بن جاتا. عجیب نفسیات ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسا سر ہلا رہے ہیں کہ جیسے میری تصدیق کر رہے ہوں. بہت شکریہ ان تصدیق کرنے والوں کا. اور ان کو یہ بھی حیرت ہونی چاہیے کہ ان کے حال مجھے کیسے معلوم ہو گیا. ہر مرد کے یہ مزاج ہے. وہ چاہے جتنی عشق و محبت کا اظہار کرے شادی سے پہلے، شادی کے بعد وہ تھانے دار سے کم نہیں ہوتا. مزاج ہے مرد کا، وہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہ. اب یہاں مرد کو یہ کہا گیا کہ تم پر حق ماں کا زیادہ ہے. اب مرد کی حکمرانی کو کنٹرول کرنے کا اختیار بیوی میں کم ہوتا ہے، ماں میں زیادہ. شوہر کو تھوڑا دوسری تیسری سیڑھی پر لانا مرد کو، یہ بیوی کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں ماں باپ کر سکتے. تو مرد کو کہ پاور کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے احساس حکمرانی یا شوق حکمرانی اس کو تھوڑا معتدل کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم پر جو حق ہے وہ تمہاری ماں باپ کا زیادہ ہے. اور اب جب وہ اپنے حق کا غلط استعمال کرنے لگے تو بیوی سے کہا گیا کہ تم پر شوہر کا حق زیادہ ہے. اس طرح ایک دوسرے کو سمجھ کر اخلاق کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ سکھایا اسلام. لیکن یہ بھی وہ لوگ گھر کو سمجھداری کے ساتھ چلاتے ہیں جو گھر چلانا سیکھتے ہیں. گھر چلانا ایک فن ہے. شادی کی جلدی سب کو ہوتی ہے، گھر چلانا کوئی نہیں سیکھتا. اور سب یہ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کامیاب شوہر آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا میں کوئی ہوگا ہی نہیں. آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ شادی کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ میں کتنا کامیاب شوہر ثابت ہوں گا. اور پہلے ہی ہفتے حماقتوں کا انبار، جھگڑے، غلط فہمیاں. کیوں؟ سیکھا نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا. اور میں تو اتنا ڈراتا ہوں کہ کہیں کچھ لڑکے یہ نہ کہنے لگے بھائی شادی نہ کرنا ہی بہتر. مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھائی حضرت تو اتنا ڈراتے ہیں، 2 سال سے ان کے بیانات سنتے ان کے ڈر لگ گیا، تو بھائی ایسے ہی زندگی گزار لیں گے برہمچاری، اور شادی کرنے کی غلطی نہیں کریں گے. وہ بھی نہ کرنا. برہمچاریوں کی جو حقیقت ہے وہ اب سب کھل گئی ہے. جتنے برہمچاری ہیں رمضان میں نام بدلواؤ، وہ کیسے خبیث لوگ ہیں. انسان کو زندگی کا سلیقہ اسلام سکھاتا ہے، شریعت سکھاتا ہے، سیرت نبوی اور سیرت صحابہ سکھاتا ہے. اور ہمیں اپنے بزرگوں کے قریب رہ کر یہ بھی سیکھنا ہے، یہ بھی سیکھنا. اسی کو معاشرت کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میری دانش میں یہ ایک عجیب و غریب نئی سی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. پوری دنیا میں کامیاب شوہروں کا کوئی عالمی مقابلہ ہو، کوئی ورلڈ کپ ہو، کوئی اولمپک ہو، کہ جس میں کامیاب شوہروں کو انعام دیا جائے، تو جتنے اکابر اہل اللہ ہیں ان سے زیادہ کامیاب شوہر دنیا میں کسی بیوی کا ثابت نہیں ہو سکتا. اگرچہ اکابر اہل اللہ کے بارے میں آپ سب کا جو تصور ہے عام امت کا وہ یہ کہ حضرت جبریل کے پوتے ہوتے ہیں، وہ ان کا شوہر پنے سے کیا تعلق؟
ان سے زیادہ خوش کامیاب شوہر دنیا میں کوئی نہیں. وہ بیٹھے تو ہیں ہمارے ملک کے, جو ایک کا ساتھ اور ایک کا وکاس نہ کر سکے. ماشاء اللہ, اتنی نہ بڑھا پاکی یہ داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ. تمام دنیا کے اہل اللہ عہد نبوت سے لے کر آج تک ان سے زیادہ کامیاب شوہر دنیا کی کسی عورت کو نہیں ملا. کوئی ان کی بیویوں سے گواہیاں لے, کوئی ان کی بیویوں سے پوچھے, وہ تو یہی کہتی ہیں, کہیں گی سب کی کہ ہمیں تو دنیا ہی میں جنت مل گئی. کامیاب گھریلو زندگی صرف وہ لوگ گزار سکتے ہیں جنہوں نے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی کا یہ شعبہ بھی سیکھا ہو. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جواب دے, حضرت میں تو بہت کوشش کرتا ہوں مگر میری بیوی بہت نالائق ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بیوی سے پوچھا جائے اور آپ تھوڑے فاصلے پر بٹھا دیے جائیں کہ اس کی آواز آپ جیسے جلات تک نہ پہنچے, اور اس کو یقین دلایا جائے کہ تم سچ بولو اور سچ کے سوا کچھ نہ بولو, تو وہ شاید یہ کہے کہ حضرت اگر جنم کے قائل ہوتے ہم لوگ تو میں سوچتی کہ پچھلے جنم میں مجھ سے کوئی بڑا مہا پاپ ہوا کہ یہ کمینہ میرا شوہر بنایا گیا. اس کو کوڑے مروائیے, کوڑے, خطرناک آدمی ہے یہ. کیا ہے بھائی, آپ کی شرافت کی گواہی آپ کی بیوی نہیں دے سکتی تو پھر کیا شریف ہیں آپ؟ پھر کیا ہے؟ پھر آپ نے سب مکاری کا چولا پہن رکھا ہے. شمائل ترمذی میں ایک زبردست روایت ہے. صحابیات جن میں ازواج مطہرات بھی تھیں, وہ آپس میں ان کی ایک مجلس ہوئی. موضوع گفتگو کیا تھا؟ اس مجلس کا موضوع تھا ہر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بتائے. تو جس شوہر کی تعریف اس کی بیوی کرے میرے پاس اس کو لانا. امید ہے کہ تم 25 سال تک ڈھونڈو گے ایسی بیوی, ایسا شوہر لا ہی نہیں پاؤ. اس لیے میں گائے کے وزن کے برابر سونا دینے کا وعدہ بھی کر سکتا ہوں. لاؤ گے ہی نہیں, مجھے پتا ہے, سوائے اس کے کہ جھوٹ بولو. پچھلی چند مجلسوں پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس. میں ملاقات بند کر چکا تھا. انہوں نے کہلایا کہ میں 2 منٹ کے لیے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی, میں نکل کے باہر آیا. ان کا حضرت میری بیوی نے آپ کو ایک خط لکھا ہے, آپ کے پاس وہ خط شاید پہنچ چکا ہے. بس میرا کہنا یہ ہے کہ آپ یقین نہ کیجیے گا, بہت جھوٹی بیوی. میں نے کہا پڑھ کر تو مجھے بہت کم یقین آیا تھا, آپ سے مل کر پورا یقین پختہ ہو گیا کہ اس نے بالکل ٹھیک لکھا, بلکہ کم لکھا. چور کی داڑھی میں تنکا سنا ہے آپ نے اردو کا محاورہ؟ آپ کیوں آئے میرے پاس؟ اگر آپ کو اطمینان تھا کہ بالکل جھوٹ ہے تو آپ آئے کیوں میرے پاس؟ کیوں آپ نے مجھے اندر سے بلوایا کہ ضروری بات کرنی ہے؟ آپ مجھے سچ سچ بتا سکتے ہو, یا پھر میں اس کو بلواؤں اور آپ دونوں کو بلوا کر پوچھوں؟ تب ان کا حضرت جی حضرت وہ میرا غصہ تو مجھے بہت آتا ہے. اور کیا شکایت کی اس نے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ مندر میں جا کے گھنٹہ بجاتے ہیں.
اس نے یہی کہا ہے کہ میں ان کے غصے سے انتہائی عاجز آ چکا ہوں. صرف پورے خط میں یہ لکھا ہے کہ غصہ 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 غصہ, اور ایسے سے واقعات لکھے. اور آپ نے پہلے جملے میں کہہ دیا کہ جی حضرت مجھے غصہ بہت آتا. میں نے ایک بات ان سے اور پوچھی, حالانکہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ دل میں اکثر ڈال دیتے ہیں. ان کی شادی آپ کا اپنا انتخاب تھا یا ماں باپ کا؟ اب سر جھک گیا. اتنی دیر تک جھکا رہا کہ مجھے گردن کی ان کی تکلیف مجھے محسوس ہونے لگی. حالانکہ گردن میں مجھے تکلیف رہتی ہے, میں پٹا باندھتا ہوں, کالر باندھتا ہوں. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی کہ یہ آپ کا انتخاب ہے. جی حضرت کالج میں پڑھتے تھے, ذرا دوستی ہو گئی تھی. جس بیوی کے ساتھ کالج میں پڑھ کر مجنوں صاحب کو عشق ہوا تھا اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے کے خلاف اس لڑکی سے شادی کی تھی, اس لڑکی پر غصے کا یہ عالم. کیا مطلب ہے اس کا؟ بات وہی ہے, شادی سے پہلے مرد ہوتا ہے عاشق, اور عورت کو تو نیکسٹ ٹو اللہ میاں سمجھتا ہے. جو تم کہو گی وہی کروں گا, بس کہو گی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤں گا, کہو گی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤں. تم 12 بجے دوپہر کو کہو گی کہ اس وقت رات ہے تو میں کہوں گا کہ رات ہے. لیکن شادی ہوتے ہی فرعون وقت بن جاتا ہے. اور اپنی پسند کی شادیوں میں یہ نحوست تو پڑتی ہوئی میں نے 100% دیکھی, 100% دیکھی. بھائی اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرو, اور یہ پہلے سے سمجھو کہ یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے. ہر آدمی اس طرح اپنا کیس لے کر آتا ہے کہ جیسے دنیا میں پہلا گھرانہ ہے جہاں اس کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے. ہر آدمی, اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ گھر آسمان والوں کی نظر میں سورج کی طرح چمکتا ہوگا جہاں یہ مسئلہ نہیں پیش آتا. کوئی شکایت ساس کو بہو سے نہیں ہوتی, بہو کو ساس سے نہیں ہوتی, اور کوئی شوہر کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی دونوں کو مینج کرنے میں, ماں بھی خوش بیوی بھی خوش. ایسا گھر تو کوئی لاکھوں میں کسی ایک آدھ جگہ ہوتا ہوگا. یہ تو ہر جگہ کا مسئلہ ہے, اور اس کو خوبصورتی سے مینج کرنا یہ سیکھنا چاہیے. یہ جو صفات کا مسئلہ ہوتا ہے, اصرار کیا جاتا ہے کہ بھائی صبر کی صفت پیدا کرو, شکر کی صفت پیدا کرو, خاموش رہنے کی عادت ڈالو, ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو شاد اور خوش رکھو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذکر و نماز اچھی طرح کرو جی لگا کر, تو یہ زندگی سے الگ کچھ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی جو کام آئیں گی مرنے کے بعد. نہیں, ہر شوہر کے لیے, اچھا شوہر بننے کے لیے صفات ضروری ہیں. اس کے دل کا خوش رہنا, معاف کرنے کی عادت, برداشت کرنے کی عادت, یہ صفات ہیں. یہی آخرت میں کام آئیں گی, یہی گھریلو زندگی میں کام آئیں گی, یہی قومی اور اجتماعی زندگی میں کام آتی ہیں, یہی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا سلیقہ سکھاتی ہیں. یہ صفات ہر جگہ درکار ہیں, زندگی کے ہر مرحلے میں درکار ہیں. اس لیے جس انسان نے اپنے دل کو بنانے کی اور اپنے مزاج کو بنانے کی صحیح فکر کر لی, اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی, اپنی آخرت بھی بنا لی. اور جس نے اس کو نظر انداز کیا اس نے اپنی دنیا بھی بگاڑ دی, اپنی آخرت بھی بگاڑ دی. تو والدین کے حقوق یا والدین کے آداب کا کچھ مختصر تذکرہ آج ہوا. میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کے ساتھ جوڑ کر بیوی کے حقوق اور گھر کے ایک اچھے انداز سے چلانے کی بات بھی کہہ دی جائے,
ورنہ ایک طرف ذہن چلا جاتا ہے. اگر کوئی پوری بات نہ سنے اور اس کو کسی وجہ سے مثلا آج ہی جانا ہو تو آئندہ کسی مجلس میں اگر بیان ہوتا اپنی بیوی کے حقوق کا تو وہ تو نہ سن پاتا, تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ غلط میسج لے کر چلا جاتا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرح سے بیوی پر اور زیادہ زور ڈالنے لگتا کہ میں تو تمہاری بالکل نہیں سنوں گا, جو سنوں گا اپنی ماں کی سنوں گا, خبردار. تو اس سے تو حالات اور زیادہ بگڑ جاتے اور زیادہ صورتحال الجھ جاتی. اس لیے میں نے اس حصے کو بھی آج تھوڑا بہت اس میں شامل کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اتنی پیاری تعلیم کی قدر کی توفیق دے. بہت پیاری تعلیم, قرآن کی تعلیم, اسلام کی تعلیم, اللہ کے رسول کی تعلیم انتہائی خوبصورت ہے, آسان ہے, زندگی کو لذیذ خوشگوار بنانے کی ضامن ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.